ویلکم بیک ناظرین. ہم کامیاب زندگی کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں, گڑ معلوم کر رہے ہیں. پہلے دور میں 50-60-100 سال پہلے کے دور میں کتنا آسان تھا کہ زندگی کا معیار جو تھا وہ کسی دوسرے کی نظر سے ہم نہیں دیکھتے تھے. ہمارے پاس ہمارے دین نے ایک معیار دیا ہے زندگی کا, پھر معاشرے میں اخلاقیات تھی, اقدار تھی جو ہمیں ہیلپ کرتی تھی کہ ہم جانچ سکیں کہ ہماری زندگی کامیابی کی طرف ہے کہ نہیں گامزن. مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جہاں انسان نے بہت مادی ترقی کی اور بہت ساری چیزوں میں آگے بڑھ گیا, وہاں زندگی کے معیار اور اقدار میں اور ویلیوز میں بھی فرق آ گیا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, بات کرتے ہیں, جانتے ہیں کون کہاں سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے جی؟ ڈاکٹر موئی صاحب, محمد اکرم گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں. جی اکرم صاحب کیسے ہیں؟ اللہ پاک کا کرم ہے, آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ بس دیکھیں آج ہم اکیلے ہیں, اب تھوڑے دن تک اکیلے رہیں گے. ہم بھی عروج صاحبہ کو بہت مس کر رہے ہیں. جی جی جی. اور اگر وہ یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں تو ان کی خدمت بھی سلام عرض ہے. وہ جہاں رہیں خوش رہیں اور کامیابیوں کامرانیوں کے ساتھ اپنے قدم جماتی رہیں. آمین. اور بہرحال آپ بھی ماشاءاللہ بہت اچھے لگ رہے ہیں, بڑے اچھے طریقے سے پروگرام کو ہینڈل کر رہے ہیں اور بہت اچھی اور خوبصورت باتیں کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے. واہ. اور کامیاب زندگی ایک خوبصورت انعام ہے. واہ. دنیا و آخرت کے لیے کامیاب زندگی ہی انسان کی اصل روح ہے. اگر ہم معاشی, معاشرتی اور شرعی تقاضوں کے ہم آہنگ اپنی زندگی کو لے کر چلیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ بے شمار مسائل کے باوجود ہم زندگی کے معاملات کو بہتر انداز میں اپنا سکیں. ہر انسان کسی نہ کسی مرحلے پر آ کر دوراہے کا شکار ہو جاتا ہے, مگر کامیاب وہی ہوتا ہے جو دشوار گزار اور پرخطر راستوں کو مد نظر رکھ کر اپنی اصل منزل کی پہچان کر کے آگے کی طرف رواں دواں رہتا ہے. ڈاکٹر موئی صاحب, ایک بات جو بڑی عجیب ہے, ویسے ہے بھی بہت مشہور ہے, کہتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. اس کی کیا حیثیت یا کیا حقیقت ہے؟ ٹھیک ہے بتاتا ہوں. بہت شکریہ جی اکرم صاحب, بہت شکریہ. اچھا ایک کالر اور لے لیتے ہیں. السلام علیکم جی, کون کہاں سے؟ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں؟ یایا عرض کر رہا ہوں. یایا صاحب, آج 2 فیوریٹ کالر سٹارٹ میں ہی آ گئے. اکرم صاحب آپ سے پہلے تھے ماشاءاللہ. مجھے اچھا نہیں لگ رہا, حقیقت میں بتاؤں, میری پیاری بہن نہیں ہے, مجھے ذرا اچھا نہیں لگ رہا, لیکن بہرحال آپ کی باتیں تو ہمیں ظاہر ہے ہمیں سننی ہے. بہت شکریہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے یہ سوال کرنا تھا. دیکھیں, آپ ابھی کامیاب زندگی گڑ کی بات ہو رہی ہے, تو اول تو پہلے ڈیفینیشن واٹ از دا سکسیس آف لائف, کہ ہم سکسیس کس کو سمجھتے ہیں. تو ایک آدمی جس نے حرام کی دولت کمائی, پیسہ گاڑی بنگلہ سب آ گیا, وہ بھی اپنے آپ کو شاید سکسیسفل سمجھتا ہے. لیکن جو ایکچوئل سکسیس کی ڈیفینیشن ہے, کیا دولت, کیا شہرت, کیا عزت, یہ ہے یا آپ کی اپنی سیلف سیٹسفیکشن ہے؟ مجھے اس کی ڈیفینیشن پراپر چاہیے ڈاکٹر صاحب. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ڈیفینیشن تو بڑا مشکل ہے کہ سکسیس کی ڈیفینیشن کیا ہے. ایک کالر اور ہے, ویسے امید کرتا ہوں کنٹرول روم والے سوال یاد رکھیں گے کیونکہ میرے پاس کچھ لکھنے کی تو چیز ہے ہی نہیں. السلام علیکم جی, کون کہاں سے؟ ہیلو جی, السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. میں رخشندہ عرض کر رہی ہوں لاہور سے. جی رخشندہ صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ بڑا اللہ کا شکر ہے, اور عروج بیٹی کی بڑی کمی محسوس ہو رہی ہے. ہاں مجھے بھی ہو رہی ہے. اور آپ کی بہت ساری باتوں کو میں فالو کرتی ہوں, اور میری زندگی میں کافی حد تک میں نے تبدیلی لانے کی کوشش کی ہے, جس کے لیے میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں. بس دعا میں یاد رکھیے گا جی. ڈاکٹر صاحب, جہاں تک آج کے ٹاپک کا تعلق ہے, مولا علی کا فرمان ہے کہ اے اللہ, میرے ارادے جب جب ٹوٹے میں نے تیری شان کو دیکھا اور عظمت کو پہچانا. میں سمجھتی ہوں کہ کامیاب زندگی میں آپ جب نیچے گرتے ہیں پھر ہمت کر کے آگے چلتے ہیں. یہی چیز میں نے کوشش کی اپنی, جو اب تک میرے 3 بچے ہیں ان کو یہ سکھایا جائے کہ بیٹا اگر ایک دفعہ آپ کو کامیابی نہیں مل رہی تو پھر آپ جاؤ, شارٹ کٹ مت اپناؤ اور پھر چلو ہر لحاظ سے. وہ بچے تو خفا رہتے ہیں کہ جی ہم نے اتنی سچائی سے ہمیں زندگی گزاری مگر ہمیں ابھی تک اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. گو کہ وہ پڑھائی میں مار نہیں کھائی, مگر جو چاروں طرف ہمارے جھوٹ, فریب اور ان سے وہ گھبراتے ہیں تو وہ کبھی کبھار گیلا کرتے ہیں. مگر میں یہ کہتی ہوں کہ آنے والا وقت آپ کو بتائے گا, اور بتا بھی رہا ہے, کہ آپ لوگ کتنے کامیاب رہو گے. ماشاءاللہ. تو ڈاکٹر صاحب, میں آپ کی بہت مشکور ہوں. عروج بیٹی کو میرا بہت پیار, اور میرا کال لینے کا بہت شکریہ. بہت شکریہ, دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. اچھا جی, 3 کالر آ گئے اور مجھے تھوڑا سا سم اپ کروں. انہوں نے حضرت علی کا ایک کال ہے,
بڑا انٹرسٹنگ ہے وہ، اور ڈیفینیٹلی وہی ہے کہ جب میرا ارادہ ٹوٹا اور جب میں وہ نہ مل سکا مجھے جو میں کرنا چاہتا تھا، تو مجھے یاد آیا کہ مجھ سے ایک بڑی قوت ہے اور پروردگار عالم کی ہے۔ انہوں نے سٹرگل کی بات کی کہ انسان جو کسی مشکل میں سے گزرتا ہے، گر جاتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر اٹھتا ہے، اور جو یہ ایفرٹ، یہ جدوجہد زندگی میں کنٹینیوسلی کرتا ہے، شاید یہ وہ ایک کوالٹی چاہیے کہ جس سے انسان اپنی زندگی کو، ایک عام زندگی کو کامیاب زندگی بنا سکتا ہے۔ یحییٰ صاحب نے ڈیفینیٹلی صحیح بات کی کہ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہمارے پاس کون سا ایسا معیار ہے جس سے ہم ناپ سکیں کہ ایک زندگی کامیاب ہے یا زندگی کامیاب نہیں ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ سیٹسفیکشن، یس، زندگی میں سیٹسفیکشن بہت ضروری ہے، مگر سیٹسفیکشن جو ہے وہ اگر ہو تو کیسے پتہ چلے کہ سیٹسفیکشن ہے؟ اگین یہ بھی ایک بڑا سبجیکٹیو ہے، کیونکہ یہ ایک ایموشن ہے، ایک فیلنگ ہے، تو اس کو بھی ہمیں تھوڑا سا جانچنا ہوگا کہ سیٹسفیکشن کہتے کس کو ہے۔ معیار میں کوئی نہیں ہوتا بتانے والا یا رکھنے والا کہ زندگی کا، کامیاب زندگی کا معیار کیا ہے، مگر یہ سیٹسفیکشن کی ہم نے گزرے ہوئے کل بھی بات کی تھی، آج بھی سیٹسفیکشن کی بات کریں کہ سیٹسفیکشن امپورٹنٹ ہے، مگر ڈیفائن کریں کہ سیٹسفیکشن کس ہے۔ کیا اتنے سے سیٹسفائی ہوتا ہے آدمی، اتنے سے ہوتا ہے یا اتنے سے ہوتا ہے؟ کیا کوئی مقدار یا تعداد ہونی چاہیے چیزوں کی؟ کیا سیٹسفیکشن کا تعلق مادی چیزوں سے ہے؟ کیا سیٹسفیکشن کا تعلق اس قربت سے ہے جو انسان اپنے رب سے پیدا کرتا ہے، رب کے قریب جاتا ہے، کیا اسے سیٹسفیکشن ملتی ہے؟ کیا سیٹسفیکشن یہ ہے کہ آپ دینے والوں میں سے ہے